السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹیک سی ایس اینڈ آئی ٹی۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ویب ای پروسیس کی ایکٹیویٹیز اور ایکشن کو ڈسکس کریں گے۔ تو ویب ای پروسیس کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ سیٹ آف پروسیسز ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں۔ کسی بھی ویب بیسڈ اپلیکیشن کو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز کا، ان تمام سیٹ آف پروسیسز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ بٹ جب آپ کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی ویب اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ویری کرتی ہوتی ہے اپنی نیچر کے حساب سے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی ویب سائٹ جو ہے وہ ایجوکیشنل ہو سکتی ہے، یا آپ کے پاس ویب سائٹ جو ہے وہ کسی انڈسٹری کی ہو سکتی ہے۔ تو جو اس کے سیٹ آف پروسیسز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سیم ہوتے ہیں، بٹ اس کی نیچر، اس کی ڈومین جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہوتی ہے، اور پھر اسی حساب سے ہم اس کی ریکوائرمنٹس کو، پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کرتے ہوتے ہیں۔ تو اوورآل ان جنرل جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس جتنی بھی ویب اپلیکیشن ہیں، ویب پروسیسز ہیں، اس کے اندر جو سیٹ آف پروسیسز ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ آلموسٹ سیم ہی ہوتی ہیں۔ تو جب ویب پروسیس کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا جاتا ہے، کسی ویب سائٹ کو، کسی ویب ایپ کو جو اب ہم بناتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ امبریلا ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کے تھرو آؤٹ دی پروسیس جو ہیں، تھرو آؤٹ دی جو آپ کے پاس ویب بیسڈ اپلیکیشن کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ تمام امبریلا ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو ویب ای پروسیس کے اندر آپ کے پاس 5 فیزز ہیں: کمیونیکیشن ہے، انالیسز ہے، ماڈلنگ ہے، کنسٹرکشن ہے اور ڈپلائمنٹ ہے۔ یہ آپ کے پاس اس کے 5 فیزز جو ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ویب ای پروسیس ایکٹیویٹیز اور ایکشنز کے اندر آپ جب کسی ویب سائٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ان تمام 5 پروسیسز سے جو ہے وہ ہو کے جانا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کے اندر 6 ہمارے پاس تھے۔ تو کنسٹرکشن کے اندر میں نے جو ہے یہاں پہ ٹیسٹنگ اور کنسٹرکشن بیسیکلی یہاں پہ میں نے کمبائن کیا ہوا ہے۔ تو ہم ان 5 فیسز کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی ویب اپلیکیشن کو کمپلیٹ کرتے ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر کے اندر ہم جسٹ اس کا انٹروڈکشن لیں گے، تھوڑا سا امبریلا ایکٹیویٹیز کو اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو آنے والے جو ہمارے پاس لیکچرز ہیں 5، پھر ہم ان 5 لیکچرز کے اندر، آنے والے لیکچرز کے اندر ہم ان 5 فیسز کو کور کریں گے۔ تو آج کی جو ہے جو ہمارے پاس لیکچر ہے، اس کے اندر ہم شارٹلی جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بریف کر دیتا ہوں، ان 5 پوائنٹس کو آپ کے ساتھ، اور کچھ امبریلا ایکٹیویٹیز کو بھی آپ کے ساتھ ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا، ہمارے پاس جو پہلا فیز ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے۔ کمیونیکیشن کے اندر جو ہے جب ویب بیسڈ اپلیکیشن کو ڈیولپ کی جاتی ہے تو کسٹمر کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اور کولیبریشن ہے، وہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے وہ کمیونیکیشن فیز کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کسی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں۔ ریکوائرمنٹ گیدرنگ کے لیے بھی جو ہے آپ کمیونیکیشن فیز کے اندر تمام کسٹمر سے، تمام اسٹیک ہولڈر سے جو ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹس گیدر کرتے ہیں تھرو انٹریکشن اور کولیبریشن۔ تو جب آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ گیدر ہو جاتی ہیں تھرو انٹریکشن اور کولیبریشن، جب کسٹمر جو ہے، اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اپنی ریکوائرمنٹس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، تو پھر ان ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ بعد میں سیکنڈ فیز کے اندر پلاننگ کی جاتی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی ویب ای پروسیس کو سٹارٹ کیا جائے تو اس کی پلاننگ کو اس حساب سے کیا جائے کہ وہ اس کا پلان جو ہے وہ انکریمنٹل ہونا چاہیے۔ انکریمنٹل سے کیا مراد ہوتا ہے کہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فریکوینٹلی چینج ہوتی رہتی ہیں، اوور ٹائم جو ہے آپ اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے ہم پریویس لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ہمیشہ سکسیزفل جو آپ کے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ود دی پاسج آف ٹائم فریکوینٹلی جو ہے آپ ان کو چینج کرتے ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹک کوئی پلان جو ہے وہ بناتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے بنا دیا تو اس کے بعد آپ اس کو چینج نہیں کرنا، وہی آپ نے اس کو ڈپلائی کرتے رہنا ہے، تو اس کا سکسیس ریٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے۔ اور ایسا پروجیکٹ جس کی جب آپ پلاننگ کرتے ہیں وہ انکریمنٹل پلان ہے، ود دی پاسج آف ٹائم آپ اس کو چینج کر رہے ہیں، تو اس کا جو سکسیس ریٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا تیسرا جو فیز ہے وہ ماڈلنگ ہے۔ ماڈلنگ کے اندر جو ہے بیسیکلی آپ ماڈل کو کریٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو لیکچر کے اندر میں ایم وی سی ماڈل کو آپ کے سامنے ڈیفائن کر چکا ہوں۔ اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی ماڈل کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر جو کسٹمر ہے اس کی نیڈس کے اکارڈنگ جو ہے، ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ ویب ایپ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اور اس کی ماڈلنگ کی جاتی ہوتی ہے۔ تو جو چوتھا فیز ہے اس کے اندر جو ہے ہم جنریشن کرتے ہیں، بناتے ہیں اس ویب ایپ کو ود دی ہیلپ آف کوئی بھی آپ لینگویج کو یوز کرتے ہوئے، ایچ ٹی ایم ایل ہے، ایکس ایم ایل ہے آپ کے پاس، جاوا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور سملر کوڈ ہے، آپ اس کی جنریشن کرتے ہیں، بناتے ہیں آپ اس ویب سائٹ کو، اور اس کے بعد آپ اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایررز ہیں، کوئی اومیشنز ہیں تو آپ ان کو انکور کرتے ہیں، اس کو ریموو کرتے ہیں۔ تو ان دی اینڈ جو آپ کے پاس یہاں پہ فیز آ جاتا ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ
ڈپلائمنٹ کا فیز ہوتا ہے کہ آپ اس ویب ایپ کو ڈپلائی کر دیتے ہیں، ڈلیور کر دیتے ہیں کسٹمر کو، اس کو ایویلویٹ کرتا ہے اور ایویلویشن کے بعد جو ہے وہ اس کا آپ کو ایک ویلیویبل فیڈ بیک دیتا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس پرپز کے لیے آپ نے ویب ایپ بنائی ہے، کیا وہ ریکوائرمنٹس فلفل ہو رہی ہیں یا ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ فلفل نہیں ہو رہی، وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کا فیڈ بیک دیتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے لیکچر کے سٹارٹ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ہم کچھ امبریلا ایکٹیویٹیز کو اس کے اندر لیتے ہیں۔ امبریلا ایکٹیویٹیز بیسیکلی ہوتی کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وچ اکر ان پیرلل ود دی مین ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز۔ جب تک آپ کی ویب پروسیس کی مین ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں، یہ کچھ امبریلا ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دی پروسیس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں۔ تو امبریلا ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اپلائی کی جاتی ہیں تھرو آؤٹ ویب بیسڈ پروجیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ہم ان کو اس کے کچھ پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ امبریلا ایکٹیویٹیز کو جو ہے جو اچھا ڈیولپر ہوتا ہے، جو گڈ ڈیولپر ہے، وہ اس کو ہمیشہ کنسیڈر کرتا ہے۔ اگر آپ ان کو کنسیڈر نہیں کرتے، وہ اچھا ڈیولپر جو ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرتا، تو اس کو جو ویب اس کا پروجیکٹ ہے، ویب ایپ بنا رہا ہے یا کسی بھی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے، جو اس کی سکسیس ہے وہ سکسیس ریٹ کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے امبریلا ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹو دی سکسیس آف اے پروجیکٹ۔ تو امبریلا ایکٹیویٹیز کے اندر ہم کن چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے؟ تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ چینج مینجمنٹ آ جاتا ہے کہ مینیج دی ایفیکٹس آف چینج ایز ایچ انکریمنٹ از انجینئرڈ، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک انیشلی پروجیکٹ کو انیشلائز کرتے ہیں، آپ اس کو لانچ کر دیتے ہیں، بٹ ود دی پاسیج آف ٹائم، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ آپ کے پاس پلاننگ جو ہے انکریمنٹل ہونی چاہیے، تو ود دی پاسیج آف ٹائم جیسے جیسے آپ اس کے اندر انکریمنٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی مینجمنٹ کے اندر بھی چینج آنا چاہیے، جو کہ اگر آپ اس کو چینج نہیں کرتے تو جو آپ کا جو ورکنگ ہے، جو آپ کی ویب پروجیکٹ جو ہے آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ انٹیگریٹنگ ٹول دیٹ اسسٹ ان دی مینجمنٹ آف آل ویب ایپ کنٹینٹس، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس جو ٹیم ہے، جو مینجمنٹ ٹیم ہے، اس کو اندر جو ہے اسکل ہونے چاہیے کہ وہ تمام جو ہے انٹیگریٹنگ ٹولس کو یوز کرتے ہوئے آپ کی جو ویب ایپ ہے اس کے کنٹینٹ کو جو اوور ٹائم جو ہے فریکوینٹلی اس کو اپڈیٹ کرتی رہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے وہ اسکلفل نہیں ہوتی کہ انکریمنٹل پلان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکے۔ تو امبریلا ایکٹیویٹیز کے اندر ہمیشہ مینجمنٹ کو جو ہے انکریمنٹل پلان کے حساب سے آپ کو اس کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرنا یا چینج کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ویب ایپ کے پروجیکٹ کے اندر کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس پرپز کے لیے کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، کوئی ویب ایپ بنا رہے ہیں، تو اس کے کیا وہ کوالٹی جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے، کیا اس کے اندر وہ کوالٹی ہے، کیا آپ جس ایپ کو جو ہے وہ ڈپلائی کرنے جا رہے ہیں کیا وہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر رہی ہے، کیا جو اس نے آبجیکٹیوز اور گولز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے تھے اسٹارٹ کے اندر ڈیورنگ کمیونیکیشن فیز جو ہیں، کیا وہ اس کو فلفل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ تو اس پرپز کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کروانی چاہیے جو کہ انشور کریں کہ جو آپ کے پاس ویب ایپ ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ آپ کے پاس بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کسی پروجیکٹ کو لانچ کریں تو اس کے اندر رسک مینجمنٹ کو لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ رسک مینجمنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آؤٹ کم ہوتی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسک مینجمنٹ ہمیشہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ کی جو کوالٹی ہے، جو آپ کی آؤٹ کم ہے، اس کے اوپر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس اس کے اندر ٹیکنیکل رسک آ جاتے ہیں، یا آپ جیسے آپ کسی پروجیکٹ کو جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا آپ کے پاس انکریمنٹل پلان ہے ود دی پاسیج آف ٹائم، اگر اس کے اندر جو ہے وہ انکریمنٹل آپ پلان دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل اس کے اندر آپ کو کاسٹ اس کی بڑھ جائے، یا ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل جو ہے اس کا ڈیوریشن آپ کا جو آپ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ بڑھ جائے۔ تو ان تمام رسک کو جو ہے انالیسس کو بھی جو ہے وہ اچھا ڈیولپر ہوتا ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیم ہے جو کہ آپ کے پروجیکٹ کی جو پروگریس ہے اس کو ٹریک کرتی ہے، مانیٹر کرتی ہے، وہ آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کی ٹیم جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اسکلفل ہونی چاہیے، جو کہ مینیج دی ایفیکٹس آف چینج تھرو آؤٹ دی ویب ایپ پروجیکٹ، جو کہ مینیج کرے تمام ویب ایپ پروجیکٹ کے اندر جتنی بھی چینجز آ رہی ہیں یا جتنا بھی آپ اس کے اندر انکریمنٹل پلان دے رہے ہیں، جتنی بھی آپ اس کے اندر موڈیفکیشن کر رہے ہیں، تو اوور آل جو پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم ہے آپ کے پاس وہ اس کو ٹریک کرے، مانیٹر کرے اس کی پروگریس کو، یہ جو آپ کی ڈیزائرڈ گول ہے ویب ایپ اسموتھلی جو ہے ورک کر رہی ہے، جو آپ کے پاس آپ کے ریزلٹس ہیں وہ ایکوریٹ آ رہے ہیں وداؤٹ اینی ایرر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فارمل ایک ٹیکنیکل ریویو ٹیم بھی ہونی چاہیے اس کے اندر کسی بھی ویب ایپ پروجیکٹ کے اندر، جو کہ ریویو کرے ڈفرینٹ ٹیکنیکس جو بھی آپ اس کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر اپلائی کر رہے ہیں،
تو وہ ہمیشہ آپ کے پاس جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں وہ ان کو ریویو ہونا چاہیے ود دی پاسیج آف ٹائم، تاکہ آپ کے پاس جو آپ کے ریزلٹس ہیں، جو آپ کے پاس لیٹسٹ ریزلٹس ہیں وہ آپ کے پاس 100% آ رہے ہیں، جو اس کی آؤٹ کم ہے وہ 100% آنی چاہیے، تاکہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا اس کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ اس کے اندر اچھا ہو، بہتر ہو۔ تو فارمل ٹیکنیکل ریویو جو ایک کمپلیٹ ایک ٹیم جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے، کہ جب تک آپ کا وہ پروجیکٹ کام کر رہا ہو، چل رہا ہو، وہ اس کو ریویو کرتی رہے، جو آپ اس کے اندر ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہیں وہ اس کنٹینیوسلی ریویو ہونے چاہیے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے، کوئی نئی ٹیکنیکس یوز کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کو بھی اس کے اندر لانچ کرنا چاہیے۔